نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام دعا ہے کہ رب العالمین مولا حق و صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد مالک و مولا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول، کیونکہ 9 نومبر کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے، تو اس حوالے سے تاکہ وہ محسن ہیں، سرکار کی امت پہ ان کے احسان ہیں، انہوں نے بیدار کیا ہے، تو آج کے نوجوان کو بھی اس کی خبر ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اقبال کون ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین مولا شرح صدر نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 139، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان والوں کا مقدر یہ ہے، نصیب یہ ہے، اللہ ان کو غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ اصل میں یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب احد کے میدان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کچھ نقصان ہوا، صحابہ کرام زیادہ تعداد میں شہید ہوئے، تو اس کے بعد کچھ وہ سست ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی عطا فرمائی، فرمایا پریشان نہیں ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارے مقدر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی یہی فلسفہ سمجھایا ہے سرکار کی امت کو کہ اپنے آپ کو میدان میں لے کر نکلو، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ فکر تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو اس حوالے سے کیونکہ وہ عاشق رسول تھے، حقیقی معنوں میں عاشق رسول تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دل عطا فرمایا ہے، ہر انسان کو دل عطا فرمائے، اور ہر دل کسی نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے، ہر دل کسی نہ کسی شے سے محبت کرتا ہے، اور جس چیز سے دل محبت کرتا ہے اگر وہ چیز اعلیٰ ہوگی تو سمجھ لو وہ دل بھی اعلیٰ ہے۔ جس چیز سے دل محبت کرتا ہے اگر وہ چیز اعلیٰ ہے تو سمجھ لو وہ دل بھی اعلیٰ ہے، وہ دل بھی، جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اگر وہ چیز گھٹیا ہے وہ دل بھی گھٹیا ہے۔ اور علامہ اقبال کو اللہ نے کیسا دل عطا فرمایا، کیسا دل عطا فرمایا، اس فیاض ازل نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا دل عطا فرمایا جو دل سرکار مدینہ سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضور کی شان، حضور کتنی اعلیٰ ہستی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ علامہ اقبال کا دل حضور سے محبت کرتا ہے، تو علامہ اقبال کا دل بھی اعلیٰ ہے، علامہ اقبال کا بولو دل بھی اعلیٰ ہے۔ آپ ایک عاشق رسول کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ ایک عاشق رسول کے گھر میں پیدا ہوئے جن کا نام شیخ نور محمد
رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، آپ کے والد گرامی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، علامہ اقبال کے والد صاحب شیخ نور محمد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ فضا میں اڑ رہا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہر بندہ منتظر ہے کہ میرے پاس آئے، میرے پاس آئے وہ پرندہ، لیکن وہ پرندہ میری گود میں آیا ہے، وہ پرندہ میری گود میں آیا ہے۔ تو فرمایا اقبال کی ولادت ہو گئی، علامہ اقبال کی ولادت ہو گئی، وہ بچہ پیدا ہوا۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا، وہ جو پرندہ تھا نا وہ یہی اقبال تھا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں تربیت کیسے کی اپنے بچے کی، اور اس دور کے اندر سب سے اہم چیز، آج ہم کہتے تو ہیں اولاد نافرمانا، لیکن ہم بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے، ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری، حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ ہم نے بھی تو ان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے کبھی ان کی تربیت نہیں کی، انہیں اپنے پاس کبھی نہیں بٹھایا، ان سے بات چیت کبھی نہیں کی، انہیں سمجھایا کبھی نہیں ہے، تو پھر ہم توقع کریں کہ یہ ہمارے فرما بردار ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ اولاد فرما بردار ہو، لیکن ان کی تربیت بھی پہلے کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ لندن دے اندر جا کے بھی تہجد قضا نہیں کی تھی، لندن کے شہروں میں جا کر بھی تہجد قضا، یہ عادت پئی کتھوں ہے؟ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد گزار تھے، جب تہجد کے لیے خود اٹھتے تھے نا، علامہ اقبال کو کہتے تھے بیٹا تو بھی اٹھ جا۔ تو اس دن سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عادت پڑی، تو پھر کیسی عادت پڑی؟ آپ خود فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر، علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں ز مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سحر خیزی۔ فرمائے اگرچہ وہاں کی آب و ہوا وہ کچھ اور رنگ دیتی ہے، بندے کو کسی اور طرف لے جاتی ہے، لیکن فرمائے باپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہاں بھی جا کر میں نے تہجد کو قضا نہیں کیا۔ یہ تربیت تھی، یہ بنیاد تھی والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رکھی تھی۔ اور علامہ اقبال آپ کے والد گرامی قرآن پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور علامہ اقبال اپنے والد کو دیکھ کر آپ نے بھی عادت بنا دی۔ اور اے بھائی، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے عادتیں اور خصلتیں بناتی ہے۔ گھر میں اگر گالم گلوچ ہوگا تو تیرا بیٹا گالم گلوچ ہی سیکھے گا، اگر تیری زبان پہ صبح اٹھ کر قرآن ہوگا تو تیرا بیٹا بھی قرآن اٹھا کر اس کی تلاوت کرے گا۔ اس لیے خدا را اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنی اولادوں پہ رحم کرو، تربیت کرو، قرآن پڑھو گھر میں، تاکہ خیر و برکت تو ہونی ہی ہے، تم قرآن پڑھو گے تو ساتھ ساتھ برکت کے تمہاری اولاد کی تربیت بھی ہو جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عادت شروع فرمائی، آپ نے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ علامہ اقبال ایک دن پڑھ رہے ہیں قرآن، باپ نے پوچھ لیا بیٹا پڑھدا پہ ہے یا کوئی سمجھ بھی آندا پہ ہے کہ نہیں؟ یہ صرف پڑھی جا رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ صرف پڑھ ہی رہے ہو یا کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اپنے من کو روشن کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ ابا جی میں تو صرف آیتیں ہی پڑھ رہے ہیں، مینوں تے معنی مطالب دا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چاہتے ہو من روشن ہو تو پھر قرآن پڑھو اور سمجھو، سمجھو رب میرا مجھے کیا فرما رہا ہے، کون سے احکام ہیں جو رب مجھے فرما رہا ہے۔ فرمایا جب قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو پھر تیری زندگی میں اور نکھار آ جائے گا، تیری روح کو اور پاور، طاقت، قوت مل جائے گی جب قرآن سمجھ کے پڑھو گے۔ اس لیے اگر پورا پارا پڑھ لو انی فضیلت شاید نہ ہوئے، ایک رکوع جے سمجھ کے قرآن پڑھ لے آتے، سمجھ کے جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔
میری ڈیوٹی کیا لگا رہا ہے؟ تو اس لیے انسان غفلت سے نکلے گا، اندھیرے سے نکلے گا، روشنی کی طرف آئے گا۔ تو قرآن ہدایت دینے والا ہے، روشنی عطا فرمانے والا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ پھر باپ نے جدوں ایک گل کی تھی پھر اثر کداں ہویا؟ حالانکہ علامہ اقبال بہت بڑے فلسفی تھے، تے فلسفی جڑا بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ جو فلسفی ہوتا ہے اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر بات میں عقل کو آگے لے آتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے جب فلسفہ خود ہی لکھا تو کسی فلسفی نے سوال کیا، حضرت کیڑی کتاب تو لکھی ہے جی؟ فرمایا کیڑی کتاب دا؟ لائبریری میں بڑی بڑی کتب پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے اس کو کہاں سے لکھا ہے؟ میری رہنمائی فرمائے۔ تو فلسفی کو جواب علامہ اقبال نے جو دیا تو سنو گے تو پتہ چلے گا نا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے فلسفے پڑھے ہیں، لیکن جو میں نے فلسفہ لکھا ہے سن، وہ میں نے کہاں سے لکھا ہے؟ فرمایا میں نے ایک آیت سے لکھا ہے، ایک آیت سے لکھا ہے فلسفہ خودی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اگر آپ ہیں جی آپ کو ذوق سلامت ہو تو میں برکت کے لیے وہ آیت پڑھوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہو جوانا میں ہور کتھوں نہیں لکھے قرآن دی آیت تو فلسفہ لکھے آئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیڑی آیت ہے؟ جناب والا فرمایا ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، لا تکونوا نہ بن جانا، نہ ہو جانا، کالذین انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ جڑے رب نو بھلا بیٹھے نے، جو رب کو بھول بیٹھے ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے سارا فلسفہ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے لکھ دیا ہے۔ فلسفہ خودی میں نے قرآن کی اس آیت سے لکھا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال کون نے؟ علامہ اقبال سنو، آپ فرما دینے آجے بچپنا سی، والد صاحب تربیت پہ کر دینے۔ فرمائے ایک دن علامہ اقبال خود بیان فرما دینے، ایک دن ساڑھے دروازے تک سائل آ گیا، منگتا آ گیا، منگن والا آ گیا۔ علامہ اقبال فرماتے میں نے کہا جاؤ، انہیں دوسری دفعہ سوال کر دیتا کوئی جناب والا، اس نے پھر تیسری دفعہ سوال کر دیتا۔ علامہ اقبال غصے دے اندر آ گئے تے شیخ نور محمد نے سنے آئے کہ میرا بیٹا اقبال جھڑکیاں پہ لاندا ہے، سائل نو منگتے نو آن والے نو اندر آندے نے۔ علامہ اقبال تے شیخ نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دی اکھاں دے وچوں اتھرو آپ رو رہے نے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال کیتا ہے ابا جی کیوں پہ روندے ہو؟ وجہ کی بنی ہے؟ کیڑا غم رلا رہے آئے؟ علامہ اقبال دے ابا حضور نے جڑا جواب دیتا ہے سنو گے تے پتہ چلے گا عاشق رسول اپنی اولاد عاشق رسول کس طرح بنا دینے۔ علامہ اقبال نے جدوں یہ گل کی تھی ابا جی کیوں پہ روندے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ علامہ اقبال دے ابا حضور فرما دینے بیٹا جدوں تو سائل نو جھڑکیاں دیتیاں نے مینوں محشر دا میدان یاد آ گیا ہے، مینوں حشر یاد آ گیا ہے، مینوں قیامت دا منظر یاد آ گیا ہے۔ ابا جی کیویں یاد آیا ہے؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی ساریاں حضور دے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر مدینے والے نے پوچھ لیا اے شیخ نور محمد رب نے تینوں ایک پتر دیتا سی تو انہوں بھی انسان نہیں بنا سکیا،
اے شیخ نور محمد رب نے تینوں ایک بیٹا عطا فرمایا سی تو انہوں ہی انسان نہیں بنا سکیا تے میں کملی والے دے سامنے کیڑا جواب دیاں گا میں رسوا ہو جاواں گا اے بیٹا تو میں نو حضور دے سامنے رسوا کر دیتا ہے علامہ اقبال نے جدوں باپ دی نصیحت سنی ہے باپ دی گل سنی ہے دل نو جناب والا اس گل نے دستک دیتی ہے تے اندر دے راز کھلے نے علامہ اقبال پھر باپ دی زندگی کیویں گزاری ہے علامہ اقبال نو پتہ چل گیا ہے مدینے والے دا سامنا کرنا ہے اور حضور دے غلاموں او بندہ گناہاں والے نہیں جاندا جیدہ عقیدہ بن جائے کہ میں سرکار دے سامنے آ جانا ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا جس کو خبر ہے جس کا عقیدہ ہے علامہ اقبال اس بات کے بعد ساری زندگی یہی کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے تو غنی از ہر تو عالم من فقیر اللہ دی بارگاہ اندر علامہ اقبال عرض کر دے سن کیڑی گل عرض کر دے سن تو غنی از ہر تو عالم من فقیر مولا تو بے پرواہ میں فقیر فرمایا تو غنی ہے تو بے پرواہ تے اے اقبال فقیر جیا بندہ ہے غنی تے فقیر دے حساب کتاب دا جوڑ کوئی نہیں حساب کتاب اتھے کیتا جاندہ ہے جتھے جناب والا کے کو جو ہے فرمایا میں تے فقیر آدمی اگلے جملے سنو علامہ اقبال نے اپنی قلم دی وچوں تحریر کر کے امت نو پیغام دیتا ہے اے امت مصطفیٰ انہا جملیاں تے توجہ کرنی ہے تو غنی از ہر تو عالم من فقیر روز محشر عذر غائے من پذیر سونے ربا میدان محشر دے اندر ساڑھے عذر سن لیں اسی حساب دین دے قابل نہیں ہے اے تیری بارگاہ دے اندر اسی جناب والا حساب کتاب نہیں دے سکتے مولا پہلی گلتے اے وے اقبال کلو سوال نہ کریں اقبال کلو حساب نہ کریں اقبال نو پوچھی نہ اے ربا اگر تو لازمی پوچھنا ہے اگلے جملے دے اندر علامہ اقبال فرما دینے در حساب مرا تو بینی ناگزیر اے ربا اگر تو لازمی میرا حساب کتاب کرنا ہی ہے تے میری ایک اپیل ہے علامہ اقبال کیڑی اپیل پیا کر دائے کہندے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر مولا پھر اقبال دا حساب اتھے کریں جتھے مصطفیٰ ویندے نہ پیون اللہ یا رسول اللہ یا توجہ ہے کہ نہیں یار علامہ اقبال نے باپ دی گل نو کیویں فالو کیتا ایس گل تو بعد پھر اے نظریہ بن گیا ہے اے کیفیت بن گئی ہے ربا پہلی گل تے میری گزارش ہے حساب نہ لینا پہلی گل تے حساب نہ لینا اگر تو لازمی لینا ہی ہے تے پھر کرم کرنا مدینے والے دے سامنے میں نو رسوا نہ کرنا توجہ ہے کہ نہیں حکیم الامت ایمیں تو نہیں آکھے جاندہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اور اعلیٰ حضرت کا ایک دور ہے اعلیٰ حضرت کا اور علامہ اقبال کا دور ایک ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت 1856 دے وچ پیدا ہو رہے ہیں کہ غالباً 1877 دے اندر علامہ اقبال دی ولادت ہے توجہ ہے کہ نہیں یہ تقریباً ایک ہی زمانہ ہے لیکن میں سوچ دا رہی ہیں ایک بابا ساری زندگی
قرآن حدیث پڑھدیاں پڑھاندیاں گزاردا رہا تے دوجا ہے جی کوئی یونیورسٹی کالج سکول یہ دنیاوی تعلیم لیکن میں سوچیا پیغام دونوں دا ایک ہے گل دونوں دی ایک ہے تو جواب آیا جتھے بھی کوئی جائے جے اگر او دے فیض دا چشمہ مدینہ ہوئے گل انہیں ایک ہی کرنی ہے گل انہیں ایک ہی کرنی ہے اعلیٰ حضرت جنہیں ساری زندگی قرآن پڑھ دیاں پڑھا دیاں گزار دیتا انہوں نے جدوں قلم چکی ہے تے کی فرماتے نے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے میرے امام تے جدوں قلم چک دے نے اے اج دا شاعر کی مقابلہ کرے اعلیٰ حضرت کون ہے اج تے لوگاں نو اعلیٰ حضرت دے نام تو بھی تکلیف ہے اوے اعلیٰ حضرت دی جتی دا تسی مقابلہ نہیں کر سکدے میرے امام دا کیویں مقابلہ کرو گے اسی تے جناب علم منن والے اسی تے کہاں گے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے کمال کیتا آپ ایک اور مقام تے فرماندے نے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں توجہ ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے فکر دیتی ہے سارا کچھ حضور واسطے سارا کچھ حضور دی وجہ تو سارا کچھ تے اوہی فکر علامہ اقبال نے دیتی ہے علامہ اقبال نے کیڑی فکر دیتی ہے آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے بالکل ایک ہی فکر بالکل ایک ہی فکر ایک کالجاں دے وچ پڑھن والا ایک مدرسیاں دے وچ پڑھن والا لیکن فکر ایک جڑی گل امام فرماندے نے وہی گل تے جناب والا علامہ اقبال فرماندے نے وجہ کہ وے دونوں دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہے دونوں دے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے تے یہی گل جناب والا بخدا خدا کا یہی ہے در یہی گل علامہ اقبال نے اپنی زبان دے وچ کیتی آپ فرماندے نے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آغوز
فرمایا سرکار دے بوئے تے چلے جانا یہی دین ہے جڑا سرکار دے دروازے نو چھڑ کے دین پہ لبدا ہے ابو لہب تے ہو سکدا ہے دیندار نہیں ہو سکدا توجہ ہے کہ نہیں یار اچھی بولو سبحان اللہ اور عاشق جڑے ہوندے نا عاشق وہی عاشقاں دا تعارف ٹھیک کرا سکدے ہیں تے علامہ اقبال نے عاشق رسول علامہ اقبال کون نے عاشق رسول ایک غزوہ تبوک دا واقعہ جو روایت ہے مشہور ہے میں وہ نہیں پوری عرض کرنا چاہتا حضرت صدیق پاک نے مال پیش کیتا کہ نہیں کیتا سارا مال پیش کیتا علامہ اقبال نے اس روایت دا ترجمہ کیتا اینڈ تے نتیجہ کڑیا کیڑا نتیجہ کڑیا آپ فرماندے نے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس توجہ ہے کہ نہیں علامہ اقبال ہے نا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور عاشق دی گل کردا ہے جنہوں عاشقاں دا امام آکھیا جاندا ہے حضرت بلال حبشی آکھیا جاندا ہے عشق دے دعوے کرنا آسان نے عشق کر کے وکھاؤنا مشکل کم ہے حضرت بلال دے عشق نو علامہ اقبال نے اپنے لفظاں دے اندر بیان کیتا کیڑی گل کیتی اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے ارے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے رومی حضرت بلال جس دور کے ہیں اس دور کے ایک رومی بادشاہ تھا آپ فرماندے نے رومی بادشاہ ودہ نہ مٹ گئی ہے غلام دے ڈنکے اج بھی وجدے پہنے اے دی وجہ کے وے اور علامہ اقبال حضرت بلال کی نظر اور نگاہ کو بیان کرتے سرکار دی بارگاہ جدوں بیٹھ دے سن حضرت علامہ اقبال فرماندے نے حضرت بلال حبشی دے ویکھن دا انداز کے ہوندا سی عاشق دی ادا پیا بیان کردا ہے آپ فرماندے نے ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری فرمایا جدوں تو ویکھدا سی تیری نظر دے اندر عاجزی ہوندی سی تیرے انداز وچ عاجزی ہوندی سی فرمایا ادائے دید سراپائے نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری عاشق دی گل کرے تے مزہ ہوندہ ہے نا حضرت بلال حبشی اب کس بات کو میں عرض کروں غزوہ یرموک آپ کو میں نے رات ایک جگہ پہ واز کیا وہاں پر بھی عرض کیا لیکن میں وہ بات نہیں عرض کرنا چاہتا اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی اس کے اندر جو سپہ سالار جو کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں یہ نہ کمانڈ کر رہے تھے اس لشکر کی آپ نہ پڑھو فرما دیا ایک سپاہی وہ آ گیا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آپ حالانکہ سوچ رہے تھے کل اس طرح کرنا ہے اس طرح جس طرح پلاننگ ہوتی ہے ایک جرنیل کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح لڑنا ہے کس طرح مقابلہ کرنا ہے اچھا نا آپ یہ سوچ دے پہنے تھے کہ سپاہی آیا ہے عرض کر دے حضور اجازت ہوئے تھے میں کچھ عرض کرا سرکار کے غلام آیا عرض کرتا ہے حضور اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں آپ نے اجازت عطا فرمائی آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو وہ سپاہی وہ فوجی عرض کرتا ہے اے ابو عبیدہ آج میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں کل کی رات میں محمد کریم کی مجلس میں پہنچ جاؤں گا جامع شہادت نوش کر لوں گا جامع شہادت پالوں گا
آج کی یہ مجلس آپ کے ساتھ ہے تو کل کی مجلس زہرا کے ابا حضور کے ساتھ ہوگی، مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہوگی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، تو نے مجھے کون سی سوچ دلا دی۔ حضور اگر کوئی پیغام ہو تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ آپ نے عرض کیا، فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہم فقیروں کا سلام پیش کرنا، ہم درویشوں کا سلام پیش کرنا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح تڑپیے، آپ نے قلم اٹھایا ہے، جیڑا جواب جیڑا سنیا حضرت ابو عبیدہ نے دیتا ہے او دا ترجمہ کر کے سرکار دی امت نو علامہ اقبال مصور پاکستان نے سنایا ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر جدوں حاضر ہوئی تے اے عرض کری، ہم پر کرم کیے ہیں خدائے غیور نے، ہم پر کرم کیے ہیں خدائے غیور نے، پورے کیے جو وعدے کیے تھے حضور نے، ارے پورے کیے وہ وعدے جو کیے تھے حضور نے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تے یار دی جدوں دید ہوئے تے پھر اتھے انوکھا قبر ہوئے، حشر ہوئے، میدان دنیا ہوئے، جو بھی ہوئے سرکار دی ملاقات تے پھر انہوں نے کیڑی گل کیتی ہونی کہ میں تے جدوں جاواں گا تے میں تے پہلے ہی گل کراں گا کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبر آقا تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبر آقا تیری دید ہو گئی، تیرا اونچائے نامہ نالے نہیں پھر چھاواں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نا آپ مدینہ مکہ بظاہرن نہیں گئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن عاشق دا جڑا تصرف ہوندہ ہے نا وہ بہت دور تک ہوندہ ہے، روحانی اعتبار سے جو اس کا تصرف ہوتا ہے وہ بہت دور تک ہوتا ہے۔ علامہ اقبال حالانکہ گئے نہیں ہیں، روحانی پرواز پہ کر دینے تے لکھ دے پہنے کیڑی گل فرمان دے پہنے، سوئے شہر کے بطحہ در راہ اوز، فرمایا علامہ اقبال اتھے چلے آئے جنہ راما دے اتھے اللہ دا گھر بیت اللہ آندائے، جا کہاں رہا اس شہر میں جس کے راستے میں بیت اللہ آتا ہے، جس کے راستے میں میرے امام نے بھی تھے انجی فرمائے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سکول پڑھن والے دی گل میں کر دیتی ہے، چٹائی تے بہن والے دی گل بھی سن دے جاؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ابھی کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے ابھی کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیڑے کیڑے شعر دی گل کراں، امام احمد رضا ہون یا علامہ اقبال ہون، ساری زندگی اسے گل دیتے وقف کیتی ہے۔ میرے امام نے جڑا سبق دیتا کیڑا، انہیں جانا
میرے امام دی ساری زندگی دا خلاصہ ہی بندا ہے، علامہ اقبال دی ساری زندگی دا خلاصہ ہی بندا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دعا کرتے ہیں اللہ ذکر اقبال کی برکت سے ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی ہمیں بھی وہ چنگاری نصیب فرمائے، ہمیں بھی اس شمع سے روشنی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سرکار کی غلامی نصیب فرمائے اور بزرگان دین کی قبور کو روشن منور فرمائے، جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو خود روشن بھی کیا اور امت میں بھی یہ پیغام دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی یادی کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا